بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے اسباق کی گرامر پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم نے آخری سبق نمبر 9 کی گرامر کو جو ہے دیکھنا ہے۔ سبق نمبر 9 ہے ہمارا اپنی مدد آپ، جو کہ ایک مضمون ہے اور سر سید احمد خان اس کے مصنف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں سبق نمبر 9 میں ہمارے پاس جو گرامر کے عنوان ہے وہ ہے روزمرہ اور محاورہ۔ تو یہ آگے میں نے جو نوٹس لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اب تک ہم نے جتنی بھی گرامر پڑھی ہے اس میں روزمرہ اور محاورہ جو ہے وہ نوٹس میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، وہی آپ نے دوبارہ یہ دیکھیے، میں ساتھ آپ کو دکھا بھی رہی ہوں۔ میرے پاس نوٹس کا صفحہ نمبر 9 ہے، اور اس میں یہ محاورہ، اس کے لغوی معنی، اور یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ سارا میں نے آپ کو اس کی تعریفیں وغیرہ پڑھا دی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے نوٹس بک میں سے آپ کو جو ہے محاورات، ان کے معنی اور جملے بھی کروائے تھے، اس کے بعد روزمرہ کی تعریف بھی کروائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دوبارہ پیچھے انہی نوٹس میں سے، یعنی جو ویڈیو آپ کو پہلے مل چکی ہے تو وہاں سے ہی یہ آپ نے دوبارہ سے یاد کر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ اتنے اچھے سے آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ ایک بار جسٹ آپ کو ریوائز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھیے، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فکرات کی درستی بھی میں نے آپ کو نوٹس بک میں سے کروائی تھی، یہ دیکھیے۔ ٹھیک ہے، تو یہی والی آپ نے دوبارہ سے یاد کر لینے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جی سبق نمبر 9 میں ہمارے پاس اور کون سی گرامر ہے، تو ان سے ہی روزمرہ اور محاورہ سے ریلیونٹ یہاں پہ ہمارے پاس درج ذیل جملوں میں درست روزمرہ استعمال کر کے دوسروں کو سنائیں۔ تو یہ دیکھیے، ان کی عمروں میں ڈیش کا فرق ہے، کون سا آپشن درست ہے، 19-20 یا 18-20؟ تو اس میں درست آپشن ہے 19-20۔ ٹھیک ہے، اور آگے نمبر 2 میں لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا یا پہنا؟ اوڑھا۔ وہ آئے ڈیش اسکول سے خیر حضرت ہے، آئے دن۔ احمد ڈیش مسجد جاتا ہے بلا ناغہ۔ ڈیش کی شکایت اچھی نہیں ہوتی، روز روز کی شکایت۔ اچھا، آگے محاورہ ہے، جب کوئی کلام اپنے لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی دیتا ہے تو محاورہ، یہ نا اس کا MCQ بھی ہے۔ جیسے پانی پینا محاورہ نہیں ہے، بلکہ لہو پینا، غصہ پینا، آنسو پینا وغیرہ یہ محاورے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو درج ذیل محاورات کو درست کر کے بھی لکھیں اور ان کے جملے اس طرح تحریر کریں کہ ان کا مفہوم بھی واضح ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے، مثال میں یہاں پر غلط محاورات دیے گئے ہیں، یہاں پہ ہم نے درست کر کے یہ میں نے آپ کے لیے لکھ بھی دیے ہیں اور آگے یہ جملے بھی بنائے ہیں۔ تو پڑھ لیتے ہیں۔ چاند سے باتیں کرنا یہ غلط ہے، آسمان سے باتیں کرنا یہ درست ہے، اور اس کا معنی ہے بہت بلند ہونا، اور جملہ ہے کیٹو کی چوٹی آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ آگے دیکھیے، اچھا یہ ساتھ نا میں نے معنی بھی لکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے سرخ باغ دکھانا، تو یہ غلط ہے، سبز باغ دکھانا درست ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور جملہ ہے جعلی پی سبز باغ دکھا کر لوٹ لیتے ہیں۔ جی آگے دیکھیے، کان میں دم کرنا، تو یہ غلط ہے، درست ہے ناک میں دم کرنا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے پریشان کرنا۔ اوپر سبز باغ دکھانا کا معنی بھی لکھا ہوا ہے دھوکہ دینا، اور اب ہم نیچے پڑھ رہے ہیں ناک میں دم کرنا، تو اس کا معنی ہے پریشان کرنا۔ تمہاری شرارتوں نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ جملہ ہے۔ آگے دیکھیے، گردن کا ہار ہونا غلط ہے، درست ہے گلے کا ہار ہونا، گلے کا ہار بننا، اس کا معنی ہے ہر وقت ساتھ رہنا، اور جملہ ہے والدین کی وفات کے بعد ان کی یاد گلے کا ہار بن گئی، یا وفات کے بعد نہیں لکھا ہوا، کے بعد بھی آپ نے لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، والدین کی وفات کے بعد، تو یہ بھی آپ نے یہاں پہ یہ ضرور لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی پنجروں کے طوطے اڑنا، تو یہ درست ہے ہاتھوں کے طوطے اڑنا، معنی ہے بدحواس ہو جانا۔ ٹھیک ہے، گھبرا جانا، اور جملہ ہے جوں ہی مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آخری ہے ہوش خطا ہونا، معنی درست محاورہ ہے اوسان خطا ہونا، اور معنی ہے ہوش اڑ جانا۔ جملہ دیکھیے، اچانک سانپ کو سامنے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ جی تو یہ یہاں تک ہمارے یہ مکمل ہوئے۔ اب آگے اگلے پیج پر دیکھتے ہیں، یہاں تلخیص ہے،
تو یہ جو ہے تلخیص کا مطلب ہوتا ہے مختصر کر کے لکھنا. جو عبارت دی گئی ہوتی ہے اس کی تلخیص کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بالکل مختصر کر کے لکھ دیا جائے، اور اس میں جو طویل لمبے لمبے جو جملے ہیں ان کو بھی مختصر جملوں کی صورت میں بدل کر لکھا جائے. ٹھیک ہے. تلخیص کے دوران اصل عبارت کے اہم نکات صرف جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. اہم نکات میں ترمیم، اضافہ یا کمی بیشی نہیں کی جاتی، ان کو انہی کے معنی میں ذرا مختصر کر کے اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں کر کے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے تلخیص میں طویل جملوں کی بجائے مختصر جملے لکھے جاتے ہیں. تو یہ پورا آپ پڑھیے گا، تعریف ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اچھی طرح سے یاد کریے گا. درج ذیل عبارت کی تلخیص کریں تو اس عبارت کی تلخیص جو میں نے یہاں لکھ بھی دی ہے، تلخیص ہے، ہیڈنگ دی ہے پہلے میں نے. اود کا دارالخلافہ جب فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوا تو اس وقت کے تمام شاعر اور ان کے شاگرد میر تقی میر سے لے کر ناسخ اور آتش تک لکھنؤ آ کر شعر و سخن کی محفلیں گرم کرنے لگے. ناسخ بھی جو ہے تخلص ہے اور آتش بھی تخلص ہے، اس لیے اوپر تخلص کی علامتیں بھی لگائی ہیں میں نے. ٹھیک ہے. تو بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. بہت مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے تو یہ تلخیص بن جاتی ہے. اچھا جی آگے دیکھیے. ہاں یہ اگلا سوال، یہ تو سوال ہم نے کر لیا نا کہ یہ عبارت آپ پوری پڑھ لیجئے گا، اور اس کی جو ہے میں نے یہاں پہ آپ کو کر دیا تلخیص. آگے ہے سوال نمبر 6 میں، اسم فعل حرف کی پہچان اور نشاندہی کریں. اسم وہ فعل ہے جو کسی کا نام ہو، مثلا لڑکا، اسلم، شہر، لاہور، شاعر، میر وغیرہ. فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، یہاں غلطی تھی میں نے درست کر کے لکھ دیا، کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو. مثلا احمد نے لکھا، استاد صاحب نے پڑھایا. لکھا اور پڑھایا دونوں فعل ہیں. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف وہ غیر مستقل الفاظ ہیں جو تنہا بولنے یا لکھنے میں کوئی خاص معنی نہیں دیتے، جبکہ کسی جملے میں یا دوسرے الفاظ کے ساتھ استعمال نہ ہوں. مثلا کا، نے، سے، کیوں، کے، مگر وغیرہ اور مگر وغیرہ. حروف جو ہیں وہ جملے کے اجزاء کو باہم ملانے کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی درج ذیل عبارت میں اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کریں. شاہد نے اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا. اب یہاں تک جتنے بھی ہیں میں نے ساتھ ہی لکھ دیا. شاہد اسم ہے، نے حرف ہے اور کو جو ہے وہ بھی حرف ہے. ٹھیک ہے. کہا جو ہے یہ فعل ہے، کے بھی حرف ہے. اگر تم زندگی میں بھی حرف ہے. کامیابی حاصل کرنا فعل ہے. چاہتے ہو تو تمہیں سخت محنت کرنی بھی فعل ہے. ہوگی دنیا میں حرف ہے. محنت ہی کامیابی کی بھی حرف ہے. ایک کنجی ہے. چلے جی بس یہ یہاں تک تھا. اور ٹھیک ہے آگے یہ جو ہے ایک فارم کی آپ کو مثالی فارم دیا گیا. ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت اچھے سے تیار کیجیے گا. اللہ حافظ. بھی امان اللہ.